بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موضوع کی جانب عام طور پہ ہم توجہ میں دلاتا ہوں کہ اچھا ہے وہ چیز پریکٹس میں آئے کہ جس طرح سے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اسی طرح سے بیمار کوئی شخص اگر ہو تو اس کی صحت و سلامتی کے لیے بھی، خصوصاً اگر 70 دفعہ ممکن ہو اس کا سیدھا بازو پکڑ کے، اگر ممکن ہو سے کیا مراد ہے، نہ آپ کو بیماری لگے نہ اسے بیماری لگے اور پریکٹیکلی اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو۔ لیکن اگر کوئی ICU میں ہے یا آپ دور ہیں تو اس کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایک دفعہ بھی پڑھ دیں۔ اسی طریقے سے مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے اور ان کی مشکلات سے نجات کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا تمام وہ مومنین جو دنیا بھر میں ہیں اور خصوصاً اس وقت دشمن کے نرغے میں ہیں، پریشان ہیں، ان سب کی پریشانی سے نجات کے لیے، اور خصوصاً جو مومنین یہاں تشریف فرما ہیں ان کے اور ان کے گھر والوں کی اگر کچھ مشکلات ہیں تو ان مشکلات سے نجات کے لیے ایک دفعہ سب مل کر پڑھتے ہیں سورہ حمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اپنی حاجتوں کو اور اپنے رشتہ داروں کی حاجتوں کو اور جو پریشان ہیں ان کی حاجتوں کو ذہن میں رکھیں۔ کچھ اور موضوعات کی جانب بھی توجہ دلائیں کہ جس کا تعلق خود ہماری روحانیت سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، اور مومنین اور مومنات سے رابطے کی صورت میں بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رسول اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشنودی بھی ملے گی اور ان سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ ہمیشہ کار خیر یہ نہ سمجھیں کہ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں وہ سب اچھا ہے، یا نماز یا روزہ یا کچھ اور۔ کار خیر میں سے ایک بہترین کار خیر یہ ہے کہ مومنین کے پرابلم کو سولو کریں۔ اب جب کہا گیا مومنین تو کیا غیر مومنین کے پرابلم کو سولو کرنے کا فائدہ نہیں ہے؟ نہ، اس میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق کے پرابلم کو سولو کریں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ مومنین ٹاپ پر ہیں، اپنے بہن بھائی اور اوپر ہیں، اپنے ماں باپ سب سے اوپر ہیں۔ بس جب کسی مومن کو پریشان دیکھیں، کسی کو بھی، کوئی آپ کو لگتا ہے نیا آیا ہے اس کی جاب کا پرابلم ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے منت مانی ہے تو بھی اچھا ہے، محبتیں ہوتی ہیں اس سے۔ نہیں کہنا چاہتے آپ تو دل میں کہیں کہ یا اللہ میں 2 رکعت نماز شکر پڑھوں گا اگر اس کا پرابلم سولو ہو گیا۔ بیمار ہے اس کے لیے 2 رکعت مان لیں۔ نماز نہیں مان سکتے 10 صلوات پڑھوں گا، 10 زیادہ لگتی ہیں جبکہ نہیں ہے ایسا، 1 صلوات پڑھوں گا، 1 دفعہ کہوں گا شکراً للہ، یا اللہ تیرا شکر۔ منت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت طویل منتیں ہوں، حتیٰ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے اس مومن کی نوکری کو یا اس کے پرابلم کو سولو کر دیا تو میں 1 دفعہ کہوں گا شکراً للہ۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس مومن سے محبت کا ثواب ملے گا، اور جو کچھ ہم پڑھیں گے، بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ پڑھیں ہم اور ہوگا کیا، پھر نہیں، جو پڑھیں گے آپ کسی کی نیت سے بھی پڑھیں، چاہے وہ زندہ ہو اس کے لیے اور چاہے وہ مر چکا ہو، نہ سمجھیں کہ ہمیں ثواب نہیں ملا، ہمیں تو ہر صورت میں ثواب ملے گا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پورا سورہ کسی کو، پورا قرآن کسی کو پڑھ کے بخش دیں، یا پورا جز یا سپارہ کسی کو پڑھ کے بخش دیں تو ہمیں کیا ملا؟ نہیں، آپ کو تو وہ ملا ہی ہے، بلکہ زیادہ ملا ہے۔ کیا کیا ملا ہے؟ ایک مومن کا خیال کرنا، ایک مومن کے لیے دعا کرنا، ایک جو آپ نے پڑھا اس کا ثواب ملے گا، اور ساتھ میں جو سب سے بڑی چیز ملے گی وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ثواب ملے گا، اس کی یاد کا ثواب ملے گا، اور پھر دعا کا ثواب ملے گا۔ تو نہ سمجھیں کہ دوسرے کے لیے جب کچھ کرتے ہیں تو دوسرے کے پاس چلا گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، تو یہ اپنے روٹین میں رکھیں۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک تو توسل کا طریقہ یہ ہو گیا، یعنی خود جنرل معصومین سے، کسی کے لیے بھی حاجت ہو، مثال کے طور پر ان ایام میں ہو، کسی کے لیے پرابلم ہے، مثلا کوئی آپ سے کہتا ہے جی میری بیٹی کا پرابلم ہے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی کی شادی کا پرابلم ہے، کوئی کہتا ہے جاب کا پرابلم ہے، آپ اسی وقت توسل کریں، یا مولاتی یا فاطمہ، میں ایک تسبیح پڑھوں گا، اس مومن کے اوپر نظر کرم فرمائیں، اس کی مشکل کو حل کر دیں۔ بے شک بعد میں بتانا چاہیں بتائیں، نہ بتانا چاہیں نہ بتائیں، لیکن فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ وہ نبی بھی نہیں ہیں، امام بھی نہیں ہیں، لیکن چادر تطہیر میں بھی محور ہیں اور میدان مبائلہ میں بھی محور ہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی العباد وجدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا حجت اللہ علینا۔ ہم اللہ کی حجت ہیں اللہ کے بندوں پہ، اور ہماری دادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہم پر اللہ کی حجت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے تو پھر امام سے کم ہیں۔
خود آئمہ پر اللہ کی حجت ہے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے توسل جو ہے اپنے لیے کریں تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر سے کٹ گئے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہم کانٹیکٹ میں آ گئے تو ہمارا فائدہ. اور اگر کسی دوسرے کے لیے کیا، مثال کے طور پہ دوسرے کی جاب کا مسئلہ تھا، آپ نے کہا کہ میں جناب سیدہ کی خدمت میں ایک تسبیح جو ہے وہ پیش کروں گا صلوات کی. البتہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا صلوات بھی بہترین ہے اور لعن بھی بہترین ہے، خصوصاً جناب سیدہ کو ڈرانے اور دھمکانے والے پر لعن کی تسبیح. فائدہ ہر صورت میں ہمارا ہے. اب توسل کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ خود ایک نورانیت بھی ہو اور ہمارے دل بھی تیار ہوں. تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا مولا امیر المؤمنین ہو یا جناب سیدہ یا باقی ائمہ، ان میں سے کوئی بھی ظاہر اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے. اللہ کے پاس جو طاقت ہے وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی حجتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ساری دعائیں قبول نہیں کرتا. ایک جو وہابیوں کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، آغا محسن قرائتی کے بقول جب وہ حج کے زمانے میں تھے، ایک وہابی نے پین لیا اور پین لے کے پھینکا اور کہا کہ کہو کہ یا علی یہ پین اٹھا دو. انہوں نے اس سے وہ پین ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد کہا کہ اب تم کہو کہ یا اللہ یہ پین اٹھا دو. تو اگر اس دلیل سے مولا امیر المومنین سے توسل ضائع ہوتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے دعا بھی بیکار ہو گئی. یا مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ کسی آدمی کا ہاتھ جو ہے کٹ جائے، آپ جائیں کسی بھی نبی اور امام سے توسل کریں اس کا ہاتھ صحیح ہو جائے. تو ہم اس سے کہیں گے کسی آدمی کا ہاتھ نہ ہو، کوئی دعا پڑھ کے دکھا دو، خانہ کعبہ میں لے جاؤ، ہاتھ صحیح ہو جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نہیں ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں یا ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ ختم ہو جائے تو وہ صحیح نہیں ہوتا. تو پہلی چیزیں ذہن میں رہیں کہ ہمارا کام ہے اللہ سے دعا کرنا، لیکن دعا کی قبولیت کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہے. ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر ہم نے دعا کی اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو قیامت کے دن، کیونکہ اللہ سے ہم نے دعا جاری رکھی اور اللہ سے ہم نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے بدظن نہیں ہوئے، تو اتنا ہمارا نام اعمال بہترین ہوگا کہ انسان خود تعجب کرے گا کہ یہ کس کی نیکیاں ہیں، یہ تو ہم نے نہیں کی تھیں. تو جواب ملے گا جو دعائیں تم نے مانگی تھیں اور وہ قبول نہیں ہوئی تھیں یہ اس کے بدلے ہے. بس دعا بے شک قبول نہ ہو لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے. کس چیز کا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق کا، اللہ کو غنی ماننے کا، اپنے آپ کو فقیر ماننے کا، اللہ کو مالک ماننے کا، اپنے آپ کو غلام ماننے کا، اپنے آپ کو محتاج ماننے کا. ہر صورت میں دعا کا فائدہ ہے. یہی ہے توسل میں، ہر صورت میں فائدہ ہے. وہ کیا فائدہ ہے کہ معصومین سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے. بس دعا قبول ہو یا نہ ہو ہمیں جاری رکھنی ہے. توسل کا نتیجہ نکلے نہ نکلے ہمیں جاری رکھنا ہے. دونوں صورتوں میں دنیا آخرت میں فائدہ ہمارا ہے. جرمنی میں ایک واقعہ ہوا اور واقعہ یہ تھا کہ ایک ایرانی عالم کا مشہور واقعہ. انہوں نے سنایا کہ میں جرمنی مجالس کے لیے گیا تو وہاں پر سفارت خانے کے ذریعے سے ایک جرمن آدمی ملنے آیا کہ جو ڈریس سے اور گاڑی سے بڑا اچھا لگ رہا تھا. اور پھر بتایا گیا کہ یہ ایک یہاں کا نیا شیعہ ہے اور بہت بڑا بزنس مین ہے. اس نے کہا کہ آپ میرے گھر میں ہی آ کے مجلس پڑھیں اور ٹاپک آپ کا کوئی بھی ہو لیکن جو مصائب ہیں وہ اور جو ذکر ہے وہ حضرت فاطمہ کا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں یہی تاریخیں تھیں شاید 7-8 ایسی کوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تاریخیں مثلاً یہ ہیں، آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ وہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہونا وہی ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر پتہ چلا کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ اس کے ساتھ خاص مسئلہ ہے اس کا. تو خیر اس نے بتایا اور بتایا یہ کہ کہتا ہے کہ میرے حالات بڑے اچھے تھے. اور آپ جانتے ہیں یورپ امریکہ میں بعض دفعہ لوگ شادیاں لیٹ کرتے ہیں بہت. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا بزنس مین تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی ہوئی تو ہمارا کئی سال تک کوئی بچے کا سلسلہ نہیں ہوا. جو بچی پیدا ہوئی تو ہم لوگوں کی زندگی میں ایک بہار آ گئی اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ بچی جو ہے پیلی ہونے لگی. پیلی ہونے کے بعد طبیعت اس کی ذرا ڈل ہونے لگی، بیٹھ جاتی تھی ادھر ادھر. پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں تو پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے. ہم نے یہاں جرمنی میں علاج کرایا، اس کے بعد جو ہے وہ انگلینڈ میں کرایا. اس کے بعد جس نے کہا، آخر میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچی کو لے کے کیوں اتنا ادھر ادھر گھوم رہے ہو، اب اس کو اپنے گھر میں بٹھاؤ، گھر کا ماحول دو، اس کی خواہشات پوری کرو. یہ تھوڑے دن کی مہمان ہے، اس کو سفر میں تنگ نہ کرو.
اب جب یہ واپس آئے کسی جگہ سے، انگلینڈ سے یا کسی اور جگہ سے، تو ان کے گھر میں ایک میڈ تھی، اور وہ میڈ ایرانی تھی اور عمر رسیدہ خاتون تھی، ایج والی تھی. اور ایران میں عموماً نانی دادی کو بھی اور بزرگ خواتین کو بھی احتراماً بی بی کہتے ہیں. تو اسی نے کہا تھا کہ مجھے بی بی کہا کرو. اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ مایوس ہیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک ہمارا ڈاکٹر بھی ہے، اب آپ اس کے پاس جائیں. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اتنے آگے تھوڑی ہیں. اس نے کہا کہ پھر بھی. اس نے کہا اچھا کیا ہے بتاؤ. اس نے کہا مجھے بتاؤ، میں اپائنٹمنٹ لوں. کا کوئی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ پھر کیا ہے. کہا کہ ہماری ایک حضرت فاطمہ ہے، اور آپ 135 دفعہ تسبیح لے کے پڑھیں. اب اس کو ٹرانسلیٹ بتایا ہوگا یا عربی بتائی ہوگی، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے ہماری سیدہ، اے ہماری مولاتی، اے حضرت فاطمہ، اغیثینی، ہماری مدد فرما. وہ کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی کیونکہ ہر جانب سے کٹ گئے تھے، تو ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا. اور اس دوران ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو وہ جو بیوی تھیں خاتون، انہوں نے بھی جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا اور رو رو کے جو ہے وہ کچھ کہہ رہی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ پڑھا تو کمرے سے باہر تھے. جیسے ہی یہ مکمل ہوا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور بچی دوڑتی ہوئی آئی کہ وہ کہاں گئی، وہ کہاں گئی. تو ہم لوگوں کو بھی یقین نہیں تھا. ہم نے کہا تم گر جاؤ گی، گر جاؤ گی، گر جاؤ گی. تو وہ کہتا ہے وہ گئی کہاں، وہ گئی کہاں. وہ بہت پریشان تھی. وہ کہا کون کون؟ کہ یہاں ایک ابھی خاتون آئی تھی، ایک عورت آئی تھی، اور اس نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور میں صحیح ہو گئی. اور اس نے کہا کہ بی بی سے کہنا. اب ان کسی کو نہیں معلوم تھا کیا تھا. وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی، اور وہ سیدہ تھی، کہ اے میری ماں حضرت فاطمہ، مجھے بے عزت نہ کرا دینا کہیں. وہ جو کہہ رہے تھے نا، یہ بھی کچھ پڑھ رہی تھی کہ میں نے کہا ہے توسل کا، میری بے عزتی نہ کرا دینا کہیں. تو کہا وہ گئی کہاں. اب جب انہوں نے روکا تو وہ رو بھی رہی تھی اور پوچھ رہی تھی وہ گئی کہاں، کیونکہ اس کے نہیں ذہن میں تھا کہ یہ کوئی فزیکل کوئی خاتون آئی تھی. وہ کہ گئی کہاں وہ. پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے جاتے جاتے اس نے کہا تھا کہ بی بی سے کہنا کہ تم تو میری اولاد ہو، ہم کبھی بھی کسی کو بے عزت نہیں ہونے دیتے. اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ مثلا یہ پیغام کیوں ہے، تو پھر اس نے بتایا کہ میں جب آپ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے تو میں حضرت فاطمہ سے توسل کر رہی تھی کہ آپ میری ماں ہیں، بے عزت نہ کرا دیجیے گا. کیا مراد بے عزت نہ کرا دیجیے گا؟ میں نے بڑی آس سے آپ کے پاس بھیجا ہے. اور وہ بچی اس کے بعد صحیح ہو گئی. اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ مصلحت خدا ہے، بعض دفعہ دعاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن جو ہم نے عرض کیا ثواب ضرور ملتا ہے. تو یہ جو ہم نے چیز شروع میں بیان کی تھی تو موضوع سے ہٹے نہیں تھے. جب کسی کو پریشان دیکھیں، حتیٰ کوئی آپ سے یہاں پر بھی پوچھے. ہمیں اب تک یاد ہے، میں ایران سے نیا نیا آیا تھا، اور یہ بات ہے آیا ہوا تھا تھوڑے دن کے لیے، 91 کی بات تھی. ہمارے گھر میں ایک سرائیکی خاتون جو کام کرتی ہیں، جھاڑو پوچھا وہ کرتی تھیں. اچھا کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ تقریباً ہماری والدہ کی ایج کی تھی، تو میں بڑا ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا. مثلا جھاڑو لگاتے میں کمرے سے نکل جاتا تھا. یہ چیزیں خود ذہن میں رکھیں کہ جھاڑو لگانے والے کی بھی انسلٹ نہ ہو. اللہ کو ناگوار گزرتی ہے، ممکن ہے اس کے بدلے اللہ سخت ترین سزا دے ہمیں. کیا اس کی انسلٹ ہے؟ ظاہر ہے جھاڑو تو لگانی ہے اس نے. ہٹ جائیں تھوڑا سا، دوسری جانب چلے جائیں. ایسا کام کریں کہ اس کو انسلٹ محسوس نہ ہو. تو میں ہمیشہ اٹھ جاتا تھا، چلا جاتا تھا. اب اس کو پتا تھا کیونکہ میں علم دین پڑھ کے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ میرا شوہر مارتا ہے مجھے. کیونکہ بعض وہاں لوگ ہیں کئی شادیاں کر کے آ گئے ہیں اور سب بیویوں کو کام میں لگا دیتے ہیں اور سب سے پیسے لے لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے وہ مجھے مارتا ہے. اچھا مارنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مردوں کے پاس وہی ہے، اس نے سنیوں کے پاس تو بہت ہی کھلا کھاتا ہے، طاق طاق طاق، چھٹی، طلاق طلاق طلاق، کام خراب. اب ظاہر ہے یعنی خواتین کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک عزت ہوتی ہے، وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہی طلاق ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہے کہ مجھے کچھ بتاؤ، اور بالکل بیچاری سیدھی سادی اور دیہاتی سی خاتون، یعنی اگر اس کو آپ کوئی چیز یاد بھی کرانا چاہیں تو نہیں یاد ہوتی تھی. لیکن میں نے اس سے پوچھا
کہ تم جانتی ہو حضرت فاطمہ کو؟ تو وہ جانتی تھی۔ میں نے کہا جب وہ مارنے کے لیے اٹھے تو ان کا تصور کرنا کہ بی بی اس کو روکیں، صرف اتنا بتایا، کوئی عربی بھی نہیں بتائی اس کو میں نے۔ بعد میں وہ آ کر اتنا خوش ہوئی، کہنے لگی جب وہ اٹھتا ہے تو میں کہتی ہوں دلی دل میں بی بی سے کہ اس کو روکیں، تو وہ رک جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں بھائی کی مریدنی ہوں، میرا تو کوئی کمال نہیں تھا، میں نے تو سیدھے سیدھے اتنا کہا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے توسل کرو۔ یہاں بھی حتیٰ کوئی آپ کو ملے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک نور ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے، اور بے شک وہ عیسائی ہوں، تم ان سے مدد مانگ کے دیکھو، اللہ کی مصلحت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ایک اس کے ذریعے سے تبلیغ کا راستہ بھی نکلے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔